إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صرف اللہ کی عبادت یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور اسی مقصد کے لیے پورا دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل پیرا ہونے میں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا ہر حکم انسان اپنے اوپر لاگو کر لے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے اطاعت کے سانچے میں ڈھال لے، تو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوتا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا، اگر اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں نے ہر حکم پہ عمل کرنا ہے،
اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور مطیع کی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کا جو کام بھی ہو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. کسی اور کی عبادت نہ ہو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین کام ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت بھی انسان کرتا ہے تو جو حصہ اللہ رب العالمین کے لیے انسان عبادت کا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہے. مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس پوری کائنات کا پوری انسانیت کا وہ خالق اور مالک اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. یہ صرف ہم مسلمان نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین اکیلا رب ہے، خالق اور مالک ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. یہ مشرک کہیں گے پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، زندے کو مردے سے نکالنے والا، مردے کو زندہ سے نکالنے والا، آسمان زمین سے روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. جس طرح ہم مسلمان اور پوری دنیا کے انسان، صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری انسانیت یہ مانتی ہے کہ اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے تمہاری عبادت کا مالک بھی میں ہوں، تمہاری ساری عبادات بھی صرف اور صرف میرے لیے ہونی چاہیے، میرا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو بھی نبی رسول بھیجا ہے اس کو پہلی دعوت یہی دی ہے. پہلی دعوت یہی دی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. تمہارا الہ اور معبود اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف میں ہوں، میری عبادت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے اور اس کو یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی امت کو جا کے بتاؤ اللہ کی عبادت کرنی ہے، طاغوت سے بچنا ہے، طاغوت کی عبادت نہیں کرنی. اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی عبادت کی گئی ہے وہ طاغوت ہے، یا تو وہ خود طاغوت بنا ہے اگر اس نے عبادت کی خود دعوت دی ہے، یا پھر لوگوں نے اس کو طاغوت بنا دیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز سے مسلمانوں کو خاص طور پر روکا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی. دنیا انسان کو ملتی ہے جو وہ مانگے جو نہ مانگے، جو اس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے وہ مل کر رہتی ہے. لیکن آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. جس آدمی کی محنت اور مشقت، بھاگ دوڑ، جدوجہد کا مقصد آخرت ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کی محنت اور مشقت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. ہم اس کی ثواب کو، اس کے اجر کو، اس کے بدلے کو بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. لیکن جس کی جدوجہد، جس کی بھاگ دوڑ کا مقصد دنیا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی دنیا کو بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، اس کو دنیا زیادہ دیتے ہیں، نہیں. فرمایا نؤتہ منہا، جتنا ہم چاہتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں.
لیکن نقصان کیا ہے؟ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، نقصان یہ ہے کہ آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اس کی جدوجہد، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت مشقت کا مقصد دنیا ہے، ہم نے دنیا دے دی، اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے دنیا مل جائے، دنیا دے دی جتنا ہم نے چاہا، لیکن جو آخرت چاہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں اضافہ کریں گے، اضافہ مضاعفہ، زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 100 گنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا، 100 سے بھی زیادہ۔ لیکن دنیا نہیں ملتی۔ اس انداز میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں یہاں کھڑا کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم دنیا میں چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں؟ ہمارے سامنے صحابہ کرام کو رکھا اللہ رب العالمین، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان اس طرح لے جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لے ہیں، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، مجھے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا، آپ کے علم میں ہے تو مجھے بھی بتا دینا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہو اور اس نے آ کے کہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا کام بتا دیں جس کی وجہ سے دنیا مجھے مل جائے، دنیا میرے پاس آ جائے۔ کوئی واقعہ مجھے نہیں ملا۔ ہاں، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کا قرب چاہتے تھے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کب انسان کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا تھا، جامع ترمذی اٹھا کر دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی چوڑی حدیث، سارے ارکان اس میں بتائے، نوافل بھی اس میں بتا دیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر رہے ہیں دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم القدر صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے جتنے بھی علماء ہوں گے، جتنے بھی عالم ہوں گے، وہ سب کے سب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہوں گے، معاذ بن جبل ان سب کا قید ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب دیکھیں نا، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام بخاری ہے، امام ابن قیم ہے، امام ابن تیمیہ، کتنے بڑے بڑے عظیم القدر ائمہ ہیں، علماء ہیں، لیکن یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہوں گے۔ اتنے بڑے عظیم صحابی، اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ علم کتنا ہے، فقاہت کتنی ہے، سمجھ کتنی ہے، لیکن سوال یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ سوال معمولی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سوال بہت بڑا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بتلا دیا، اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، یہ سوال ہر آدمی نہیں کرتا، مگر جس پر اللہ رب العالمین آسانی کر دے یہ سوال اس کو توفیق ہوتی ہے۔ ہمارے سوالات کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے سوالات تو یہ ہوتے ہیں سنتے نہ پڑھے تو کیا ہوگا، نفل نوافل نہ پڑھے تو کیا ہوگا، کیا یہ فرض ہے؟ فرض ہے تو ہم کریں گے، نہیں تو نہیں۔ لیکن صحابہ کرام ایسا نہیں سوچتے تھے۔ انصار مشہور معروف واقعات ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ انصار صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے باغ ہیں،
ان کو پانی دینے کے لیے پریشانی ہوتی ہے. ہمارے اونٹ گھوڑے سواریاں تھک جاتی ہے، غلام تھک جاتے ہیں، پانی دور دراز سے لے آنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے مدینہ کے اندر پانی کا کوئی اہتمام کر دے گا، پانی مہیا کر دے گا. جب وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھانپ گئے ان کے آنے کے انداز سے، جان گئے کہ یہ کسی کام کے لیے آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، اللہ رب العالمین تمہیں دے گا. گارنٹی مل گئی نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی انہیں یہ علم ہو گیا کہ آج جو بھی مانگیں گے اللہ رب العالمین دے گا. پھر انہوں نے باغ کا پانی نہیں مانگا، وہ بھول گئے، اپنی پریشانی بھول گئے، اپنے غلاموں کی پریشانی تھکاوٹ بھول گئے، اپنی سواریوں کی تھکاوٹ بھول گئے، باغ بھول گئے. جب یہ گارنٹی ملی کہ آج جو بھی مانگو وہ ملے گا تو پھر فرمایا اللہ کے رسول ہمارے لیے یہ دعا کرے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے. یہ صحابہ کی سوچ. حالانکہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان انصار کو معاف نہیں کیا، ان مہاجرین کو معاف نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان کے پیچھے پیچھے جو آئے گا ہم اس سے بھی راضی ہو چکے ہیں. لیکن یہ انصار آج یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ کے رسول صرف ہمارے نہیں، ہمارے بیٹوں کے بھی گناہ معاف کروا دیجئے، ہمارے پوتوں کو بھی گناہ معاف کروا دیجئے، ہمارے غلاموں کے بھی گناہ معاف کر دیں. اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. اللہ انصار کو بھی معاف کرنا، انصار کے بیٹوں کو بھی، انصار کے پوتوں کو بھی، انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دیں. یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی. انہوں نے جو مانگا اللہ رب العالمین نے دینا تھا دیا. یہ دیکھیں نا کتنا ان کی پاکیزہ سوچ ہے. دنیا کی طرف کوئی نگاہ نہیں، کوئی نظر نہیں. بھوک پیاس ہے، پریشانی ہے، وہ برداشت کریں گے، لیکن آخرت کی حرص کتنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، بلکہ غریب جو بالکل تنگ دست صحابہ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ایک انداز میں، اللہ کے رسول یہ جو مالدار صحابہ ہیں نا یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. باقی معاملات میں ہم برابر ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ مجاہدین کو تیار کرتے ہیں. یہ دو کام ہم نہیں کر سکتے. سوچ دیکھیں کہ وہ یہ کام کر کے ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دے کہ ہم ان کے برابر رہیں، ان کے پیچھے نہ ہو جائیں. آخرت کی فکر ہے. یہ مالدار صحابہ مال خرچ کر کے ہم سے آخرت کے درجے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے ہم ان کے پیچھے نہ رہیں، برابر رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں، یہ تمہارے برابر نہیں بلکہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. اللہ کے رسول ضرور بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. آخرت میں، دنیا میں نہیں، آگے بڑھ جاؤ گے. اگلی نماز کے بعد یہ غریب صحابہ بیٹھ کے انگلیوں پر سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات پڑھنے کے لیے. جو امیر صحابہ تھے انہوں نے دیکھا یہ انگلیوں پر کچھ گنتے ہیں، کچھ حساب کرتے ہیں. پوچھا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتلا دیا. یہاں یہ بات بھی دیکھیں، علم چھپانے کی چیز نہیں ہوتی. بتلا دیا. جو کچھ بھی سوچ تھی وہ اپنی جگہ پر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا علم نہیں چھپایا، بتلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے،
ہماری شکایت کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تسبیح بتائی، یہ وظیفہ بتایا، ہم وہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فوائد یہ بتائے کہ تم مالدار لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے، اگلی نماز کے بعد مالدار لوگ بھی بیٹھ کے وہ وظیفہ پڑھنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، حساب پھر وہی برابر آ گیا۔ مالدار آگے بڑھ رہے ہیں، غریب پھر پیچھے ہو رہے، پھر خاموش ہو کے نہیں بیٹھے کہ چلو اب کیا کریں بار بار، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوبارہ ہے اللہ کے رسول انہوں نے یہ وظیفہ بھی شروع کر دیا ہے، ہمیں کوئی اور وظیفہ بتائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی فکر ان کے اندر کتنی تھی، آخرت کی جستجو کتنی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ربیع کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لو تمہیں مل جائے گا۔ اس نے کہا اسألک بمرافقتک فی الجنہ، میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، ساتھ چاہتا ہوں، قربت چاہتا ہوں جنت کے اندر۔ جیسے ابھی آپ کے قریب کھڑا ہونا، جنت میں بھی آپ کے قریب کھڑا ہونا چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کے قریب اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا آبا غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ فرمایا کہ نہیں یہی ہے۔ کوئی اس کے علاوہ؟ تو فرمایا نہیں بس یہی خواہش ہے، آخرت کی فکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاعینی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کی سوچ کتنی پاکیزہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرافقت، ساتھ، قرب سوال کیا۔ دوسرا اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی تھی، ان کی سوچ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تربیت نے کس انداز میں اثر کیا تھا کہ دنیا کا کوئی مرتبہ اور مقام، دنیا کی کوئی حیثیت بھی ان کے سامنے نہیں آتی تھی، آخرت کی حیثیت ہوتی تھی، آخرت کا سوال ہوتا تھا، جو بھی مانگتے تھے آخرت مانگتے تھے۔ اس لیے دنیا کی وہ حیثیت نہیں ہے جو آخرت کی حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کتنے مقامات پر فرمایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، جلدی ختم ہونے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کی نعمتیں اس کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی کسی انداز میں بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی طرف رجحان کریں، آخرت کی جستجو کریں۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہ سارے انداز کر کے بتلا دیے کہ آخرت کی فکر کرو، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی ترغیب دی ہے، شوق دیا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہمارا سابقو، سبقت کرو، مقابلہ کرو، جس طرح تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، بازی لینے کی کوشش کرتے ہو، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، یہ تمہارا مقابلہ، یہ تمہاری بازی لینا اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف ہونی چاہیے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کیسی جنت؟ عرضها كعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک رسول پر نہیں بلکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں کی رسالت کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے کیا جنت؟ وما ذلک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انسان آخرت کی فکر کرے، آخرت کے لیے عمل کرے تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین
کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا نہیں کیا کرتے تھے اپنے سجدوں کے اندر، خاص طور پر رات کی نماز جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ کتنی بہترین دعا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں پڑھتے تھے۔ اس میں ساری اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اور معافی کا طلب ہے، معافی کی طلب ہے، اور غصے ناراضگی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ایسی دعائیں اور ایسے سجدے کرنے چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں۔ کتنی لمبی دیر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے تھے اور کتنے لمبے سجدے ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا تھا؟ آخرت کی فکر، آخرت کی جستجو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بھی حکم دیتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود نہ کریں یا اس پہ عمل نہ کریں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں سکھلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی یعنی رات کی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، تو یہ صرف اور صرف ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ رات کے قیام کی کتنی اہمیت ہے، رات کے تہجد کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، لمبے لمبے سجدے کرنے کی کتنے فائدے ہیں، کتنی افادیت ہے، کتنے یعنی اس کی اہمیت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں صرف امت کو سکھلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ان کاموں کی بڑی اہمیت ہے، ان کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، بلکہ ان کو کرو، ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی واضح دو ٹوک الفاظ کے اندر فرمایا کہ اگرچہ تمہارا عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی والا ہو، اللہ رب العالمین کو زیادہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توفیق۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک ساتھی ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی یہ پریشانی حل فرما دے، اور باقی بھی جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں یا جتنے مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاکیزہ اور حلال روزگار عطا فرمائے۔ فلسطین کے اندر جو ظلم، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، انہیں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے اور اسرائیل کو تباہ برباد فرمائے۔ اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں یا کسی تکلیف کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے اور سب کی تکلیفیں دور فرما دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔